السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستو اور عزیز طلباء، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلام نے ہمیں ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے، ہمارے عقائد کی اصلاح کی، دنیا کی کامیابی کی ضمانت خوشحالی کس میں ہے، قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اور کامیاب زندگی کس کو کہتے ہیں، اور اس کے بھی طور اور طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ماڈل بن کر جو ہے بتایا۔ اور دنیا میں بہت سے نشیب و فراز آتے ہیں، یعنی نشیب و فراز میں انسان اپنے ایمان پر استقامت رکھے، اسلام پر قائم رہے، حالات کا مقابلہ کرے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے، یقین جانے کہ وہ انسان ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ کبھی کبھار انسان جو ہے کچھ ایسے غلطیوں کا شکار ہو جاتا ہے جس سے خود کو بھی نقصان ہوتا ہے، معاشرے کو بھی نقصان ہوتا ہے اور انسانیت کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا احسان عظیم یہ ہے کہ ان نقصانات سے انسان دوچار ہوگا اور اس کی دنیا اور آخرت کس طریقے سے خراب ہوگی، ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آج کا جو خطبہ ہے خاص کر جو ہے طلباء کے لیے ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، کیونکہ ان کے عزائم بہت اونچے ہونی چاہیے۔ یہ قوم کے، ملک کے اور جو ہے انسانیت کے مستقبل کی امید ہوتے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں کچھ لاپرواہیاں ہوتے ہیں تو بڑا نقصان نہ صرف تنہا ہوتا ہے بلکہ ایک بڑے سماج کو بھی ہوتا ہے، خاندانوں کو بھی ہوتا ہے، اور جو ہے بڑے معاشرے کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ اور ان غلطیوں میں بہت سارے غلطیاں ہیں جو گناہوں کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، اس سے بھی قرآن بیدار کیا ہے۔ دیکھو یہ گناہوں سے تم بچے رہو، عقائد اچھے رہو، بڑے بڑے گناہ تمہارے سے سرزد نہ ہو، اور ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اللہ تم سے خوش ہوگا، تمہاری زندگیوں میں برکتیں آئیں گا۔ اسی طریقے سے ایک غلطی ہے جس کو قرآن نے بیدار کیا ہے خاص کر نوجوانوں کے لیے، وہ غلطی ہے کاہلی ہے اور سستی ہے۔ اور اسلام نے کاہلی اور سستی کو ایک ناپسندیدہ عمل تصور کرتا ہے۔ اس سے خود کا بھی نقصان ہوتا ہے اور آگے معاشرے کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اگر کوئی نوجوان طبقہ سستی اور کاہلی میں چلے جاتا ہے تو خود کا بھی نقصان، معاشرے کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے اور اس کے لیے بیدار کیا گیا ہے۔ بلکہ آگے چل کر اگر غور کیا جائے تو ایک چھوٹی معمولی بات بھی نہیں ہے، بلکہ ایک بڑے گناہ کی طرف چلے جاتا ہے، یہاں تک کہ کاہلی اور سستی کو قرآن نے منافقانہ کردار کا ایک نمونہ بھی پیش کیا۔ یہ کاہلی یا سستی تمہاری علامتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ تو جو ہے منافقانہ کردار ہے،
ان سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے. میں نے ایک دو آیتیں آپ کو سورہ نساء کی تلاوت کی ہیں, آیت نمبر 142 143. ان آیتوں کے بعد سستی کیا ہے, یہ اچھا عمل نہیں ہے, اس سے بیدار ہونے چاہیے. پھر سستی اور کاہلی سے بچنے کے کیا طریقے ہیں اسلام نے وہ بھی گائیڈ لائن کیا, اور ان تمام چیزوں کو جو ہے غور کرے. خاص کر جو ہے بچے, نوجوان بچے, ان سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں اور وہ جو ہے بیدار ہونا چاہیے. اور ان کے لیے میں نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں, دو آیتیں سورہ نساء کی ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. یہ منافقین, ان کا ظاہر ایک ہے اور باطن ایک ہے. یہ چال بازیاں کرتے ہیں, دکھاوے کے لیے کچھ کرتے ہیں, کچھ شو پٹ اپ کے کام کرتے ہیں, لیکن ان کا اندرونی معاملہ کچھ اور ہے. تو یہاں کہا گیا ہے کہ بے شک منافقین پہلی چیز یہ چال بازیاں کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, حالانکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ کھا رہے ہیں. دوسرے لفظ پہ غور کیجیے آپ, جو میرا ٹاپک ہے آپ کے لیے, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب نماز کا وقت آتا ہے, نماز پڑھنے کا موقع آتا ہے, بڑی سستی سے اور کاہلی سے نماز کو ادا کرتے. کاہلی اور سستی یہ منافقانہ عادت ہوتی ہے, یہ اللہ کو ناپسندیدہ عمل ہے. نماز کا جب وقت آتا ہے بڑی سستی سے پڑھتے ہیں. ابزر کرے کبھی کبھار ہم کو وقت ملتا ہے نماز کا, آخری وقت میں پڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. ابھی ٹائم ہے نا پڑھ لیں گے, یا یہاں نہیں وہاں جا کے پڑھ لیں گے, اور یہاں تک کہ جو ہے ایسی غفلت کرتے کرتے شیطان نماز سے غافل بھی کر دیتا ہے. تو سستی اور کاہلی چاہے عبادات میں ہو, چاہے تعلیمی میدان میں ہو, چاہے کمانے کے میدان میں ہو, چاہے کسی بھی معاملے میں ہو, سستی ایک ناپسندیدہ عمل ہے. اس سے نوجوان طبقے کو بیدار ہونا چاہیے. قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى. سستی اور لاپرواہی اکثر لاسٹ میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء والفجر. سب سے کٹھن جو ہوتا تھا, بار جو ہوتا تھا نمازوں میں, عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافقین پہ بڑی بھاری ہوتی تھی, بڑا بیزاری سے پڑھتے. کبھی کبھار قرآن کی آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں, یہ فوری ہمارا ذہن جو ہے منافقین کے لیے ہے یا کافرین کے لیے ہے, لیکن سوچا جائے تو اپنے اندر وہ چیز جو ہے, یہ کردار, یہ عادتیں ہم میں پائی جاتی ہیں, جو ہمارا مغزہ جو عبادتوں کا ہے, جو اللہ سے جو قریب کرنے کا رشتہ ہے, وہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے, یہ ریزن ہے. اس کو تلاش کرنا چاہیے. خاص کر عشاء اور فجر کی نماز, ساری نمازیں جو ہے بھاری پڑتے ہیں. پھر یراؤن الناس, یہ کچھ کرتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں, لوگوں کو دکھاوے کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, کسی کے ڈر سے, کسی کے خوف سے کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں, تو تیسری چیز منافقین کی, اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں تو مگر تھوڑا کر لیتے ہیں. اب سب کے ساتھ ابھی چل جائیں گے, 4 دوست ہوتے ہیں, 5-6 دوست ملتے ہیں, اذان کا وقت ہوتا ہے, 2 دوست کہتے ہیں بھائی اذان کا وقت ہو گیا ہے, ہم نماز پڑھ لیں گے یہاں پہ. اب 2 دوست کہتے ہیں بعد میں پڑھیں گے, وہاں جا کے پڑھیں گے, یہاں جا کے پڑھیں گے. اور کوئی پڑھ لیتا ہے تو بھی ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کا ساتھ دینے کے لیے پڑھ لیتا. یہ ریاکاری ہوتی ہے, اللہ کو پسند نہیں. یہ کیسے کردار ہیں جو قرآن ذکر کرتا ہے, اس سے بچو. تمہارے اندر تو نہیں ہونی چاہیے. تمہارا مستقبل, اللہ سے رشتہ, تمہارا فیوچر, تمہارے کام اللہ کو خوش کرنے والے بہت کم یاد کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. پھر اس کے بعد جو ہے ایسی عادتیں جب کسی میں آتی ہیں, وہ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں, کنفیوژن ہوتا ہے, ان کو کریں ان کو کریں, کسی کو خوش کر لیں کسی کو کر لیں, اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے دین کو بھی برباد کر لیتے ہیں. یہ منافقانہ کردار. یہ عادتیں اگر کسی میں مسلسل کریٹ ہوتی ہیں, قرآن کہتا ہے یہ گمراہی کے راستے پہ جانے کی علامتیں ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دے,
याद रखो कि तुमको कोई सीधा रास्ता नहीं निकलने वाला है। तो इनमें जो बीच का पॉइंट है, तसाहिली, लापरवाही, गफलत, ये इस्लाम में किसी को पसंद नहीं है। खासकर जो तौफा जो उभरने वाला है और खासकर जो मुस्तकबिल उनके हाथ में है और उनके हाथ में सब कुछ उम्मीदें हैं, ये ग्रुप, ये तबका, ये नौजवान तबका, लड़के हो या लड़कियां हो, काहिली की तरफ चले जाएं तो खुद का भी कितना नुकसान होता है और समाज का भी कितना नुकसान होता है, सोचिए आप। कुरान मजीद का और इस्लाम की जब स्टडी करेंगे, इस्लाम ने बहुत सारे गाइडलाइंस दिए हैं कि देखो एक फितरी चीज है, कभी हो जाती है, कभी गफलत हो जाती है, कभी लापरवाही हो जाती है, कभी सुस्ती हो जाती है। इससे बचने के तदाबीर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। देखो कैसे बच सकते हैं, कैसे जो है होशियार हो सकते हैं। उनमें नंबर 1, नोट कर लिए इन चीजों को आप, सुस्ती और काहिली बचने के लिए। अहादीस की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पहलू से मैं कह रहा हूं। नंबर 1, अपनी जिंदगी को बामकसद बनाएं आप। बेमकसद जिंदगी कभी कामयाब नहीं होती। और बामकसद जिंदगी आपकी ये होनी चाहिए कि हमारी आखिरत कामयाब हो, हम इंसानों के लिए कुछ फायदा करें। ये बामकसद जिंदगी का महवर और टोल बनाते हैं आप, तभी एक मकसद के साथ एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। आपके अंदर सुस्ती जा सकती है, काहिली जा सकती है, क्योंकि आपने ये तय कर लिया है कि मेरी एक जिंदगी का मकसद है कि मैं कौम के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी शख्सियत के लिए कुछ ना कुछ करूं। इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। बामकसद जिंदगी हो और बामकसद जिंदगी आखिरत की नजात के लिए हो। नंबर 1 चीज, इसको अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जात बजा फरमाया, बार बार सुने हैं। देखो नौजवानों, ये अल्लाह की नेमत है, ये उम्र आपकी। अल्लाह ने बचपन के बाद आपको चलते फिरते इतने मद्दे मुकाबिल खड़ा दिया है। ये मामूली बात नहीं है, अल्लाह का एहसान है। लेकिन इस उम्र को पहुंचने के बाद आप ये मत समझो कि कोई पूछने वाला नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब आएंगे तुम्हें ये सवाल होगा, अन उम्रिही फीमा अफना, तुमने उम्र को कहाँ गुजार दिया, तुमने कहाँ फना कर दिया तुमने। तो बामकसद जिंदगी होनी चाहिए। अन शबाबिही फीमा अबला, तुम्हारी जवानी किन कामों में खर्च हुई, पैसे के कमाने के मकासद क्या रहे, तुम किसके लिए दुनिया कमा रहे थे। ये तमाम चीजें इस हदीस के दायरे में आ जाती। तो पहली चीज ये है, अपनी जिंदगी को बामकसद बनाएं और बामकसद भी हो, आखिरत की कामयाबी के लिए हो। और दूसरी चीज, सुस्ती और काहिली से बचने के लिए अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करना चाहिए। आपका माहौल, आपका कल्चर, आपके फ्रेंड सर्कल, आपका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ। कैसे लोगों के साथ हो? मुहर्रिक लोगों के साथ हो। ऐसे लोग जो कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो समाज में बुराइयों को मिटाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो अपने घर को एक मॉडल, एक नमूना इस्लाम का बनाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे मकसद के लिए काम करने वाले जो मुहर्रिक लोग होते हैं, उनके साथ दोस्तियां करो आप। फिर उसके बाद बासलाहियत लोगों के साथ बैठा करो आप। आपके अंदर बासलाहियत लोग मौजूद हैं। हमारे अंदर बुजुर्गों का एक बड़ा तबका बासलाहियत लोग हैं और सलाहियतें उनके पास हैं। आप जहां पढ़ने जाते हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और स्कूलों के अंदर, सब बेसलाहियत नहीं है, बासलाहियत असातिज़ा हैं। और बासलाहियत असातिज़ा से आप फायदा उठाइए, आप मुहर्रिक बन सकते हैं, एक अच्छे शहरी बन सकते हैं, कौम के लिए कुछ कर सकते हैं और आपकी काहिली और जो है सुस्ती इससे दूर हो सकती है। फिर तजुर्बेकार लोगों के साथ रहें आप बिजनेसमैन नहीं, आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, यकीनन आपके बाप दादा जो प्रोफेशन में हैं, आपके बाप दादा आपके सामने हैं, आपके बुजुर्ग वालिदैन आपके सामने हैं, बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी काविशें की हैं, बड़ी कुर्बानियां दी हैं, अपने नफ्स को मार कर आपको यहाँ तक पहुंचाया है। उनके साथ बैठकर उनके तजुर्बात को हासिल करें, आपकी सुस्ती और गफलत दूर हो सकती है, आप चलकर एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तजुर्बात हासिल करें अपने बाप। आज हम अपने माँ बाप के साथ बैठकर कभी वक्त नहीं देते हैं, उनके तजुर्बात को नहीं सुनते हैं,
کبھی ان کے زندگی کے مسائل و مشقتوں کے سفر کو ہم سنتے نہیں ہے کہ انہوں نے کیا مشقتیں کی، کیا قربانیاں دی، کہ یہاں تک پہنچنے میں انہیں کیا کیا قربانیاں دینا پڑا. کبھی ہم نے بیٹھ کر ان کے ساتھ کبھی شیئر نہیں کیا. تجربہ کار لوگوں کے ساتھ رہیں، خدا طرز دو لوگوں سے دوستی رکھیں اور مثبت سوچ والوں کے ساتھ دوستی رکھیں. پازیٹو تھنکنگ ہونی چاہیے. آج ملک کے حالات ہیں، یہی بولتے رہے، ایسے کرتے رہے، یہ ظلم ہے وہ ظلم ہے. چھوڑ دیجیے، آپ ظلم ہوتا رہے گا، تاریخ گواہ ہے. ایسے فرعون آئے، قوم عاد قوم سمود کے قرآن نے بار بار تذکرے کیے، انہوں نے بڑے چیلنج کیے. ہم طاقتور ہیں، تم کچھ بھی نہ ہو، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. اس زمانے میں بھی ہوا، اس زمانے میں بھی ہو رہا ہے. اس کے بجائے مثبت سوچ کریے. آپ کیا بنا سکتے ہیں؟ میں اپنے آپ کو کیا بنا سکتا ہوں؟ میرے بھائی بندوں کو کیا بنا سکتا ہوں؟ میرے معاشرے کو، میرے گھر کو کیا بنا؟ مثبت پہلو، پازیٹو تھنکنگ کے ساتھ رکھنے والوں کے ساتھ دوستی کریں. پھر اور ایک چیز، دوسرے نمبر 2 کے اندر یہ چیز ہے، وقت کی قدر کیجیے. آپ اگر وقت کی آپ اس وقت پر قدر نہیں کریں گے تو یاد رکھیے وقت بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا. جو بھی وہ نوجوان آدمی، جو بھی انسان وقت کی قدر کرتا ہے وہ یقیناً ترقی کرتا ہے. آج ہمارے پاس وقت کی کوئی وقت نہیں ہے. آپ 5 وقت نماز ڈسپلن سے وقت پہ پڑھتے ہیں اور دوسرے معاملات میں آپ کا وقت کہاں جاتا ہے؟ وقت کی پابندی کیجیے. وقت یہ دیکھیے، اگر آج وقت کی قدر نہیں کریں گے، یاد رکھیے وقت آپ کو بے رحمی کے ساتھ مچلتے ہوئے آگے بڑھ جائے. اور تیسری چیز، اپنے دن بھر کے کاموں کا آپ شیڈول بنائیے. مجھے یہ کرنا ہے، مجھے صبح کی نماز پڑھنا ہے، نماز کے بعد تعلقات رکھنا ہے. یہ آپ ایک منظم طریقہ، پڑھے لکھے ہیں، انجینئرس ہیں، ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں، سب کچھ کرنا چاہے. آپ کے اندر کوئی پروگرام نہیں ہے، آپ کا کوئی نظم العین نہیں ہے، آپ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے دن بھر کا. وقت کیسا چاہیے. اور کامیابی اور سستی سے بچنے کے لیے دن بھر کے پروگرام کو آپ ترتیب دیں. چوتھی چیز، صبح کو جلدی اٹھنا یاد رکھیں. آپ جب تک آپ صبح کو نہیں اٹھیں گے، صبح کی نمازیں نہیں پڑھیں گے، وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. دولتیں آئیں گی لیکن بے برکت دولتیں آئیں گی. آپ کو صحت نہیں ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمنع الرزق، تمہارے رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں. صبح کے اٹھنے کی عادت بنائیے. آپ اگر صبح کی عادت اٹھنے کی بنائیں گے، آپ کی کاہلی اور سستی دور ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد اپنے صحت کو بھی بنائیے. قرآن کہتا ہے حالات کتنے بھی مقابلے میں ہو، مشکلات ہو، تم نے اپنے آپ کو ڈیفنس کی صلاحیت، ورزشیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے نماز کے بعد صحابہ کرام کو ورزش کی بہت ساری ٹریننگ مسجد کے اندر دیا کرتے تھے. آج اپنی صحت کو بنائیے، مقابلے کے لیے تیار رہیے. حالات کیسے بھی کیوں آئے، اچھی نیت سے بول رہا ہوں میں کہ تھوڑا جم کر کے لڑنے جھگڑنے وہی معاملہ نہیں ہے. ڈیفنس کی صلاحیت ہونی چاہیے. صحت بنائیے. آپ نوجوان طبقہ ضائع نہ کریے، صحت بنائیے. اور 7ویں چیز، مسنون دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. آپ ان دعاؤں کو پڑھیے. آپ ان میں آپ کی سستی اور کاہلی دور ہو کر آپ کو بہت دور تک لے جا سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد رات میں سونا جلدی کریے. آپ رات میں جلدی سونا اور دن جلدی اٹھنا، رات کی نیند کو مکمل کریے. آپ آج نظام زندگی ٹوٹل تبدیل ہو چکا ہے. ہم ترقی نہیں کر سکیں گے، حالات بدل چکے ہیں. حالات کو سمجھوتے ہوئے سمجھ کر نہ چلیے. اپنی صحت، اپنی حالات کا یہ کریں. وقت پہ سونی. آج ہماری رات کب ہوتی ہے، ہماری دن کب ہوتی ہے، کب اٹھتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، یہ شیڈول ہماری زندگی کا ہے. اس کاہلی کو دور کرنا پڑے گا. اور رات میں عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریے، مسبحات پڑھنے کی کوشش کیجیے. اور صبح کو جلدی اٹھیے. اور صحت بھی ہے، برکت بھی ہے. سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جو بھی عبادتیں آپ کرتے ہیں، جو بھی دعائیں کرتے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے وہ دعائیں رد نہیں ہوتی ہے. دنیا کی ساری چیزیں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اے انسانوں، تم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو اور کامیاب ہوگے. پھر آخر میں جو ہے
ایک بڑی پیاری دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، یہ دعا کو سیکھیے آپ، پڑھیے۔ 7 چیزوں سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی، 7 چیزوں سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے۔ ان میں آج کا ٹاپک بھی ہے میرے دوستوں، میرے نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں میں، خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم انی اعوذ بک من العجز، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں سستی سے۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے اپنی مسنون دعاؤں میں لفظ کو رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ یہ سستی اور کاہلی جس قوم میں آتی ہے وہ قوم تنزلی کی طرف جاتی ہے، ترقیاں ان کی زندگی کا حصہ نہیں بنتی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کاہلی سے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ابھی امتحانات کو بہت دن ہے، آخری میں ادھر سے ادھر سے کچھ بھی پڑھ کے پاس تو ہو جائیں گے ہم۔ یہ کاہلی اچھی علامت نہیں ہوتی ہے۔ والبخلی، بخیلی سے، والجبنی، بزدلی سے، والحرمی، بوڑھاپے کے حصے کو، اور عذاب القبری، یہ 7 چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم میں، ہمارے نوجوانوں میں کاہلی اور سستی سے دور فرما دے، اور ان کو با محرک، با صلاحیت، با تجربے کار، ایک اچھے انسان اور با اخلاق، ایسے اخلاق جس سے اللہ راضی ہو جائے، اس کا خدا راضی ہو جائے، ایسے نوجوانوں کو اے اللہ تو توفیق عمل نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ و کلیہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ آج کل میرے دوستو ایک وائرل بخار وغیرہ پھیلا ہوا ہے، محتاط رہیں، احتیاطی تدابیر کریں، اور سب بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام آنے والی مصیبتوں سے، بیماریوں سے ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھروں کو، سارے انسانوں کو تو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ واخر الحمدللہ۔